اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ درود و سلام ہو سید الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پاک پر اور اصحاب منتجبین پر۔ ناظرین کرام، پروگرام امید نجات کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور وہ موضوع ہے تربیت اولاد۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے سورہ تحریم میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے، اے صاحبان ایمان، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کیونکہ جہنم کی آگ، جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اس حوالے سے جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ اپنے آل کو، اپنے آپ کو کس طرح بچائیں گے، اپنے بچوں کو جو آپ کی سرپرستی جن پر ہے، ان کے اوپر آپ کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ تو آج ہم اس موضوع پر، تربیت اولاد کے موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے ممتاز مذہبی اسکالر مولانا فیصل عزیزی بندگی صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین کرام، گفتگو کے سلسلے کو ہم باقاعدہ شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے میں قبلہ کی خدمت میں سوال رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے ناظرین کی خدمت میں ہم یہ بتائیں کہ تربیت، لفظ تربیت کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ ہمارے ہاں دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تعلیم و تربیت۔ یہ دونوں ہم معنی الفاظ ہیں، لیکن ذرا سا اس میں ایک باریک فرق ہے۔ تعلیم ہے علم رسانی، اور تربیت ہے اس کی عملی شکل پیش کرنا۔ تربیت اگر نہ ہو، صرف تعلیم ہو، تو وہ شخصیت میں ایک ادھورا پن پیدا کرتی ہے۔ شعور کو تو جلا بخشے گی، لیکن عمل کو اور زندگی کو تطہیر نہیں دے گی۔ تطہیر کے لیے کردار کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تربیت ضروری نہیں کہ ہم ارادی کریں، غیر ارادی تربیت ہوتی ہے، کیونکہ ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کو نہیں معلوم کہ کب مجھے تربیت دی جا رہی ہے، کب نہیں۔ وہ جو کچھ دیکھ رہا ہے اس کے لیے یہی تربیت ہے۔ جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں جب اپنے ماں باپ کے ساتھ باہر جانے کی ضد کرتا ہوں، میرے ماں باپ مجھ سے کہتے ہیں کہ ہم تو ڈاکٹر کے جا رہے ہیں، تم اگر جاؤ گے تو وہ تمہیں انجیکشن لگائے گا۔ اس بہانے سے بچے کے دل میں ڈر پیدا کر کے اس کو چھوڑ جاتے ہیں۔ وقتی طور پہ آپ کا مسئلہ حل ہو گیا کہ بچہ گھر پہ رہ گیا، لیکن آپ نے تربیت اس کو یہ دی کہ جب وہ بچہ سینے شعور میں پہنچا تو اس کو یہ بات معلوم ہو گئی، میری ماں مجھ سے جھوٹ بولتی تھی، میرا باپ مجھ سے جھوٹ بولتا تھا۔ یہ وقتی مسئلہ حل کر کے اس کے دماغ میں آپ نے جھوٹ کا عنصر داخل کر دیا۔ دروازے پہ بیل بجی، بچے سے کہا کہ کہو کہ ابھی گھر پہ نہیں ہے۔ موبائل پہ کال آئی، ابھی بزی ہیں، فلاں کام کر رہے ہیں۔ یہ غیر ارادی تربیت ہے۔ یہ بچہ دیکھ رہا ہے، یہ بچہ دیکھ رہا ہے، یہ اس کی تربیت ہو رہی ہے۔ آپ کے ذہن میں نہیں ہے کہ میں اس کی تربیت کر رہا ہوں، لیکن ہو رہی ہے تربیت۔ اس کے دماغ میں بیٹھ رہا ہے کہ جھوٹ کیا ہوتا ہے، لوگوں کو ایسے حقیقت کیسے چھپائی جاتی ہے۔ یعنی اگر تربیت کرنی ہے اولاد کی، تو سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ہم اولاد کو جیسا بنانا چاہتے ہیں ویسے خود بن جائیں۔ اچھا، یہ تربیت کی ضرورت کب پیدا ہوتی ہے؟ مطلب کسی بگاڑ کے بعد تربیت کرنی چاہیے، یا یہ کہ تربیت کا آغاز جو ہے اس سے منسلک نہیں ہے کہ کہیں کیونکہ خرابی پیدا ہوئی ہے اب اس کی تربیت کر کے اس میں سدھار پیدا کرنا ہے، یا یہ کہ تربیت کا آغاز شروع سے ہی ہوتا ہے؟ تربیت کا آغاز بالکل انسان جیسے ہی چلنے پھرنے لگتا ہے، سمجھنے لگتا ہے باتوں کو، اس کے ذہن میں ہر بات
پر کیوں اس کے ذہن میں بیدار ہوتا ہے، وہیں سے اس کی تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں ضروری نہیں کہ آپ کسی بگاڑ کے نتیجے میں آپ تربیت کر رہے ہو، آپ اس لیے تربیت کر رہے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تربیت میں ہمیں اس بچے کی سوچ کے زاویے، اس بچے کی بول چال، اس پر نظر رکھنی ہوگی۔ بچہ اگر بے جا ضد کرتا ہے تو عام طور پہ والدین نے شدت کے ساتھ اس خواہش کو رد کر دیتے ہیں۔ نہیں، آپ نے اس کو یہ احساس دلانا ہے کہ اس کی ضد غلط ہے۔ اس احساس دلانے کے لیے اس کا کچھ متبادل اس کو فراہم کریں۔ یعنی بچوں کی خواہشات کا گلا گھونٹیں گے، بچوں میں احساس محرومی پیدا ہوگا۔ جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز بچے کے لیے مضر ہے وہاں روکیں، لیکن اس کا کوئی متبادل وہ اس بچے کو فراہم کریں۔ آپ بچے سے چاہتے ہیں کہ بچہ سچ بولے تو آپ خود سچ بولیں۔ آپ بچے سے چاہتے ہیں کہ بچہ گفتار میں کریمانہ انداز رکھتا ہو تو پھر اپنی گفتار میں خود کریمی پیدا کریں۔ یعنی بچے کی تربیت سے پہلے خود تربیت ہونا ضروری ہے، وہ ضروری ہے۔ پھر جب بچہ جب اس عمر میں پہنچے گا 6-7 سال کی عمر میں کہ جب وہ باہر نکلنے لگے گا تو اب ایک سوسائٹی ہے جس کے اندر ہر گھر کے تربیت یافتگان ہیں۔ اب بچہ بچوں میں جب کھیلے گا تو پھر بہت سارے ایسے بچے اب اس کے ارد گرد آ جائیں گے جو الگ الگ تربیتی ماحول سے نکلے ہیں۔ اس وقت بچوں پر گہری نظر رکھنی ضروری ہے کہ ہمارا بچہ کن بچوں کے ساتھ کھیلے، کس وقت کھیلے، کس قسم کے اس کے دوست ہوں۔ اس وقت ایک گہری نظر اس کے اوپر ہونی چاہیے۔ اور پھر جب بچہ باہر جانے لگتا ہے تو اس کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آنے لگتی ہیں۔ ان تبدیلیوں سے یہ محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر بچہ گھر کے اندر آپ جناب سے بات ہوتی ہے اور بچہ اگر تو اور تم کے الفاظ استعمال کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایسی ایسوسیشن میں ہے جہاں پر تہذیب کلام کی نہیں ہے۔ تو پھر بچے کی سوسائٹی درست رہے، بچے کی صحبت درست رہے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ یعنی فقط والدین یہ نہ سمجھیں کہ وہ تربیت وہی کریں گے، بلکہ اس کی تربیت معاشرہ بھی کرتا ہے۔ بالکل، اس کا ارد گرد کا ماحول، ہمسائیگی میں، پھر جب وہ بچہ اسکول جاتا ہے تو وہاں کا ماحول وہ دیکھتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی تربیت کا خیال رکھنا ہوگا۔ والدین کو ایک گہری آبزرویشن ہر وقت رکھنی ہوگی بچوں کے اوپر کہ کب کون سا ایلیمنٹ اس کی شخصیت میں ایسا شامل ہو رہا ہے جو آگے جا کے شخصیت میں بگاڑ کا باعث بن جائے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ تربیت دو طرح کی، جیسے ظاہری اور باطنی۔ تو آج ہمارا معاشرہ، خاص کر معاشرے کے ہمارے ناظرین کی طرف سے بھی یہ سوال ہے کہ تربیت جیسے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں کہ بہت اچھی تعلیم اس کو دینا، اور معاشرے میں ہر انسان کا ہدف اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ انجینئر بنے، پائلٹ بنے، ڈاکٹر بنے، یا آرمی میں کسی بڑے پوسٹ پر چلا جائے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بچے کو کامیابی کے راستے میں ڈال دیا ہے اور ہم کامیاب ہو گئے کہ بچے کو اس پوسٹ تک پہنچایا۔ آیا یہی تربیت ہے یا یہ کہ اس کا کوئی باطنی تربیت سے بھی تعلق ہے؟ اس کی ایک تو یہ علمی اور شعوری تربیت ہے، ٹھیک، لیکن ایک کردار کی تربیت ہے۔ اگر ہم سیرت النبی میں دیکھیں تو 63 سال کا جو عرصہ ظاہر ہے، اس کی تقسیم نبی نے یوں کی ہے کہ 40 سال صرف کیریکٹر کے اوپر لگائے ہیں، کردار کیسا ہوتا ہے، 23 سال تعلیم پر ہیں۔ ٹھیک، یعنی 40 سال کا جو پیریڈ ہے یہ تربیتی ہے اور 23 سال کا جو پیریڈ ہے یہ تعلیمی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو تربیت کی ضرورت تعلیم سے زیادہ ہوتی ہے۔ ٹھیک، اور پھر ہمارے اس معاشرے میں جہاں پہ ڈائیورسٹی ہے، تنوع ہے، مختلف تہذیبیں ہیں، ان تہذیبوں کے درمیان میں ہمارا بچہ اس معاشرے کے اندر بھی رہے اور معاشرے کی آلائشوں سے آلودہ نہ ہو۔ ہمیں اس کو پاک بھی رکھنا ہے، اسے اس کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ تو ہم اسی وقت یہ کر سکتے ہیں کہ جب ہم ایک باریک بین نظر رکھیں۔ اچھا، یہاں پر مختصر سا بریک کا وقت ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام امید نجات میں خوش آمدید۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں وہ موضوع ہے تربیت اولاد۔ اس حوالے سے ابھی گفتگو جاری تھی۔ آج کے اس سوشل میڈیا کے دور میں جہاں پر ہمارے بچوں کی تربیت کرنا بہت پہلے سے زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ ایک واقعہ مولانا طارق جمیل صاحب بیان فرما رہے تھے
کہ فیصل آباد کی ایک ٹیچر ہیں، اسکول ٹیچر، وہ پیپر چیک کر رہی تھی بچوں کے، اور دوران چیکنگ اچانک رونے کی آواز آئی۔ شوہر نے کہا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو اس خاتون ٹیچر نے کہا کہ میں اس پیپر کو پڑھ کے رو رہی ہوں۔ کہا آپ بھی دیکھیے گا اس پیپر کو۔ تو اس پیپر میں سوال تھا بچے سے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں، اور بچے نے جواب دیا تھا کہ میں آئی وانٹ ٹو بی اے آئی فون، مطلب میں ایک آئی فون بننا چاہتا ہوں، میری پسند یہ ہے کہ میری چاہت ہے کہ میں آئی فون بنوں۔ اور اس نے وجہ بیان کر دی، کہا کہ میں کیوں بننا چاہتا ہوں آئی فون؟ اس لیے کہ جب میں گھر جاتا ہوں یا جتنا ٹائم میں گھر میں گزارتا ہوں تو اس ٹائم میں میرے ماں باپ ان کے ہاتھ میں فقط آئی فون موبائل ہوتا ہے، اور ہر وقت وہ اسی میں مشغول ہوتے ہیں۔ میرے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ جب کبھی کوئی میں سوال بھی پوچھتا ہوں تو وہ بھی اس موبائل میں مصروف رہتے ہوئے کوئی جواب دیتے ہیں، یعنی میری طرف کوئی توجہ نہیں ان کی۔ تو میں چاہتا ہوں اگر میں بھی آئی فون ہوتا تو ہر وقت میں ماں باپ کے سامنے ہی ہوتا۔ تو یہ رونے، کہا کہ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کہا کہ یہ پیپر کسی اور کا نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے ہی بچے کا پیپر ہے۔ بہت بڑی بات ہے آج اس سوشل میڈیا کے دور میں جہاں پر ہر بچے کے سامنے، چونکہ والدین نے بھی اپنے آپ کو اسی طرف متوجہ کیا ہے اور ان کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور بچوں کو کہا کہ آپ جا کے کارٹون دیکھیے۔ جو والدین اپنے بچوں کو وقت دینا تھا، جو اسلامی پوائنٹ آف ویو سے جو وقت والدین کی ذمہ داری ہے، شرعی فریضہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دیں، ان کی تربیت کریں، انہیں وقت دے دیں، ان سے محبت کا اظہار کریں، اب وہ سارا وقت ہم فون کے اوپر لگا لیتے ہیں۔ تو ایسے حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں والدین خاص کر اس ذمہ داری سے جو ہے وہ کس طرح پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور کیا کرنا چاہیے کہ والدین اپنی ذمہ داری کو بخوبی انداز سے انجام دیں؟ عام طور پہ والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مصروف بہت زیادہ ہیں، ہم اس لیے بچوں کو وقت نہیں دے پاتے۔ کائنات میں رسول اکرم سے زیادہ مصروف شخصیت آپ کو نہیں ملے گی، سبحان اللہ، جن کی مصروفیتیں زمین پر بھی ہیں، آسمانوں پر بھی، لیکن انہوں نے حسنین کریمین کو کیسا وقت دیا یہ تاریخ کے اندر موجود ہے۔ حسنین کریمین کے ساتھ ان کا کھیلنا، ان کا پیار، ان کا لاڈ وہ تاریخ میں موجود ہے۔ رسول اکرم سے زیادہ مصروف کائنات میں کوئی نہیں تھا۔ تو ہم مصروفیت کو جواز نہیں بنا سکتے۔ ہم یہ تو اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، کبھی ہم ماں کو بھی یہ بتائیں کہ تمہارے بچوں کی جنت تمہارے قدموں کے نیچے ہے۔ اگر تم نے غلط تربیت کی تو یہ امانت میں خیانت ہو جائے گی، اس لیے کہ اس کی جنت تمہارے قدموں کے نیچے تھی۔ اگر یہ جہنم کے راستے پر چلا گیا تو وہ جنت جو تمہارے قدموں کے نیچے تھی وہ اس بچے کو نہیں ملے گی، اس کی جنت امانتاً تمہارے قدموں کے نیچے۔ یہ اولاد جو ہے وہ اللہ کی طرف سے والدین کے پاس امانت ہے، ان کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے بطور امانت رکھی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ماں کو وہ امانت بچے تک لوٹانی ہے۔ ہم یہ محسوس کریں کہ تربیت اولاد کا نبوی طریقہ کیا ہے۔ نبوی طریقہ تربیت اولاد کا یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا، رسول اکرم کے ساتھ رہتا تھا، میں نے یہ محسوس کیا کہ بچوں میں جب بھی رسول اللہ تشریف لاتے تھے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اکرم سے پہلے کسی بچے نے سلام کر دیا ہو، رسول ہمیشہ سلام میں سبقت لے جاتے تھے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ رسول اکرم نے کبھی کسی بچے کو سختی سے اس سے کلام کیا ہو، بچوں پر شفقت کرتے تھے۔ رسول اکرم بچوں سے اتنی محبت، اتنی شفقت کرتے تھے کہ ایک بچہ عید والے دن دیکھا کہ وہ نیا لباس نہیں پہنے ہوئے، اس نے کہا کہ میرا باپ تو غزوے میں شہید ہو گیا تھا۔ تو رسول اکرم اس عیدگاہ جاتے ہوئے اس بچے کو لے کر واپس گھر آ گئے اور فرمایا کہ اس کو نیا لباس پہناؤ، اس کو نیا لباس پہنایا، تیار کیا، پھر حسن و حسین کے ساتھ لے کر گئے۔ تو یہ جو حسن عمل ہے یہ بچوں کی شخصیت پر نقش ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے رویے وہ شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جب تک بچہ سن بلوغت کے اندر ہے اس کی تربیت آسان ہے، لیکن جب وہ بلوغت کے مراحل طے کر لیتا ہے اس کے بعد تربیت میں تھوڑی سی دقت آئے گی۔ وہ دقت اس طریقے کی ہوگی کہ مزاج میں بغاوت بھی آئے گی، تو آپ کو اس بغاوت کو کچلنا نہیں ہے، اس بغاوت کا علاج کرنا ہے، اس بغاوت کو درست سمت میں ڈالنا ہے۔ اور درست سمت میں ہم اپنے رویے سے ڈال سکتے ہیں۔ ہم بہت زیادہ سختی بھی نہ کریں، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ ہم تمام باتوں کو نظر انداز کرتے چلے جائیں۔ ہمیں اپنے عمل سے بچوں کو یہ احساس دلانا ہے کہ ان کی کون سی بات صحیح ہے، کون سی غلط۔ ہر غلط بات پر ہم بچوں کو ٹوکیں،
اور ہر صحیح بات پر ان کو اپریشیٹ کریں، بالکل حوصلہ افزائی کریں۔ اچھا، یہاں پر ایک اور سوال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، پرورش اور تربیت۔ بعض اوقات یہ سوال آتا ہے ہمارے ناظرین کی خدمت کی طرف سے کہ والدین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے اس کو پالا ہے، اس کو کھلا پلا رہے ہیں، اس کو پڑھا رہے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے، تو یہ کافی ہے، جبکہ پرورش اور تربیت میں کوئی فرق ہے یا یہ کہ مترادف الفاظ ہیں؟ نہیں، پرورش تو محض اس کی جسمانی ضرورتیں پوری کرنا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ تربیت اسے انسان بنانا ہے۔ کیا بات ہے، یعنی جو انسان پیدا ہوا ہے اسے انسان رہنے کے لیے تربیت کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر تربیتی عمل سے وہ نہیں گزرے گا تو پیدا تو انسان ہوا تھا، ٹھیک، ضروری نہیں کہ وہ مرے بھی انسان۔ سبحان اللہ، کامیابی یہ ہے کہ جو انسان پیدا ہوا ہے وہ وقت موت بھی انسان ہو۔ سبحان اللہ، سبحان۔ ناظرین کرام، یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں آپ محترم جناب مولانا فیصل عزیزی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا، چونکہ موضوع بہت وسیع ہے، اس پر بہت زیادہ گفتگو ہو سکتی ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کو مدعو کریں گے اور اس موضوع پر مزید گفتگو بھی کریں گے انشاءاللہ۔ آپ نے بہت خوبصورت انداز میں آج اس موضوع پر گفتگو فرمائی۔ ناظرین کرام، بس ہمیں یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اولاد ہمارے اوپر ایک امانت کے طور پر اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور جب یہ امانت واپس جائے گی تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میں نے امانت آپ کو، ایک معصوم بچہ آپ کو دیا تھا، آپ کی آغوش میں ایک معصوم بچہ آیا تھا جس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اب وہ گناہ سے آلودہ ہے تو وہ خود گناہگار ہے اپنی جگہ میں، لیکن اس کا سوال والدین سے بھی کیا جائے گا کہ آپ نے کیا ذمہ داریاں ادا کی۔ میں نے جو امانت آپ کو ایک معصوم بچے کی صورت میں آپ کی آغوش میں دیا تھا، اور جو پہلی جو درسگاہ ہے وہ ماں کی آغوش ہے، تو پوچھا جائے گا والدین سے کہ آپ کی ذمہ داریاں تھیں کہ اس بچے کو تربیت کر کے اس کو کمال تک پہنچانا تھا۔ اگر اس ذمہ داری سے انسان بری الذمہ ہو اور اگر ذمہ داریوں سے اگر انسان پیچھے ہٹ جائے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مجرم قرار پائے گا۔ بس ناظرین کرام، ہمارا پروگرام امید نجات یہاں پر ختم ہوا چاہتا ہے۔ مجھے اپنے میزبان ڈاکٹر مظفر رضوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔